بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 161 161۔ قل اننی ہدانی ربی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ہدایت دی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یوں تو یہ کہہ دیجئے سے مراد تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، مگر اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو خطاب کیا۔ آپ کہیں گے کیسے معلوم ہوا؟ بھائی آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم جانوروں کو اپنے لیے کچھ کو حلال کرتے ہو کچھ کو حرام کرتے ہو، یہ اللہ نے تمہیں کہاں بتایا؟ یہ بتایا کہ وہ فصلوں میں ایک حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ اپنے معبودوں کے لیے رکھتے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ مکے والے کرتے تھے۔ تو سورہ مبارکہ میں خطاب اصلاً مکے کے لوگوں سے ہے اور جو گرد و پیش میں رہتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، ان سب سے کہہ دیجئے، مجھے ہدایت دی میرے رب نے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینن قیمن، وہ دین ہے قیم، سیدھا، جس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ ملت ابراہیم، یہ ابراہیم کا دین ہے، یہ ابراہیم کا راستہ ہے۔ یعنی میں کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا، اے مکے والو، اے قریش کے لوگوں، میں تمہیں وہی دین پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے جو تمہارے بزرگ، تمہارے جد امجد ابراہیم نے پیش کیا، حنیفہ، جو بالکل یکسو تھے، یعنی جو سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ وہ اللہ کے دین پہ پورے اترے۔ ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھی، وہ اللہ کے دین کے لیے پوری طرح سے فوکسڈ تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ جو جملہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پر کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یہ بالکل ویسا ہی جملہ ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم۔ مسیحیوں کے ہاں یہ غلط فہمی مشہور ہو گئی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن مجید میں کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ بالکل اسی طرح سے مکے والوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ مشرکانہ دین یہ ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا ہے۔ تو قرآن جب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے، یعنی اکثر بیان میں وہ کہتا ہے وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارے اس عظیم پیغمبر پر تہمت ہے کہ وہ مشرکوں میں سے تھے، وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ پالیتھیسٹ، جو اللہ کے ساتھ پارٹنرز ڈسکرائب کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یہی دین لے کے آئے تھے، یہی نماز لے کے آئے تھے، یہی اللہ کی توحید پر ایمان لے کے آئے تھے، یہی آخرت کو ماننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا پیغام لے کر آئے۔ نہیں، مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اپنے مشرکانہ دین کو کہا یہ ابراہیم لے کر آئے، یعنی اس میں کچھ ظاہری طور پر کچھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین تھا، کچھ نماز بھی تھی، کچھ حج بھی تھا، لیکن اس میں بھی شرک آ گیا۔ تو وہ جو مشرکانہ ان کے طریقے تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیم کا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا
یہ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا پروردگار پالنے والا ہے۔ یعنی یہ جو دین میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اور میں اس دین پر عمل کر رہا ہوں، اس کے عمل کرنے کے نتیجے میں اب میرا حال یہ ہے، اب میرا رویہ یہ ہے کہ میری نماز ہو یا میری قربانی ہو، میرا جینا ہو یا میرا مرنا ہو، یہ سب اللہ کے لیے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں جو پیئرز ہیں، نماز اور قربانی، اور جینا اور مرنا۔ اس میں جو ترتیب ہے اس میں نماز پہلے پیئر میں، اس کا جو اگلا جوڑ بنتا ہے وہ جینا ہے۔ اصل میں بندہ مومن کا جینا کیا ہے؟ نماز ہی تو ہے۔ صبح نماز پڑھتا ہے، دوپہر کو نماز پڑھتا ہے، شام کو نماز پڑھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے۔ باقی اس کی زندگی نماز والی زندگی ہونی چاہیے، نماز سے متاثر زندگی ہونی چاہیے۔ دو ہی امکانات ہیں نا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ آپ کی زندگی اور اس کی مصروفیات اور اس کی خواہشات اتنی بڑھ جائیں کہ نماز اس میں دب جائے اور ایک محض روٹین بن جائے اپنے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ پہنچ گئے گی آپ ان کو پہنچا دیں بھائی صاحب۔ یہ آیت نمبر میں پڑھ رہا ہوں 162 سورہ انعام۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بقیہ زندگی کو آپ نماز کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ یعنی آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ نماز میں جا کے اس غلطی کی تلافی کرتے ہیں اور آئندہ اس کو ریپیٹ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور آپ اللہ کی یاد کو، اس کو حاضر و ناظر جاننے کے حقیقت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے قربانی۔ ہم جانور کی قربانی دیتے ہیں اور ہم اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں۔ جب ہم یہ جانور کی قربانی دیتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں تو ہماری جان ہے کہ جو حاضر ہے، یہ جان ہے تو نے ہم کو دی، حق تو یہ ہے کہ ہم اس کو تیرے حضور میں پیش کریں۔ یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے جانور کی قربانی کو ایک علامت کے طور پر ہم سے قبول کر لیا جان کی قربانی کی جگہ پر۔ تو جب بندہ مومن کا مرنا ہوتا ہے تو وہ مرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں اسی قربانی کا اختتام، اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کی ایک صورت ہوتی ہے کہ جو سامنے آ جاتی ہے، جو زندگی بھر وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے قربانی دوں۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ جہان والوں کے رب پروردگار کے لیے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی میری نماز اور میری قربانی یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تمہاری طرح ہے مکے والو کہ تم نے کچھ اللہ کے لیے اور کچھ غیر اللہ کے لیے اس کو تقسیم کر دیا ہے، بغیر کسی تقسیم کے۔ یہ صرف اس کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والا ہوں۔ یعنی میں تم کو جو دعوت دے رہا ہوں تو یہ جان لو کہ اس دعوت کے دینے سے پہلے میں نے خود اپنا سر جھکا دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا، اور میں تم کو بھی یہی کہتا ہوں کہ تم بھی یہ کرو۔ قل اغیر اللہ ابغی ربن، ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ، ابغی یہ وہی ابتغاء والا ہے، میں تلاش کروں رب کے طور پر کسی اور کو؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ یعنی جب میں یہ جانتا ہوں کہ ہر چیز کا بنانے والا اور مالک بھی وہ
اور ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والا، پالنے والا بھی وہ، تو میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بناؤں، کسی اور کے آگے جھکوں، کسی اور سے کہوں کہ میری ضرورتیں پوری کر؟ فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ یعنی میں نے اپنی بات کر لی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اگر تم نے ماننا ہے مانو، اگر تم نے نہیں ماننا تو یہ جان لو کہ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پہ یوں بیان کیا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے۔ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جو آدمی اپنے لیے کرتا ہے اسی کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی خدا کے دین میں نئی نئی چیزیں لوگ شامل کر لیتے ہیں کہ میں اپنے دادا جان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور میں اپنے نانا جان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ میرے دادا نے اگر میری تربیت کی تھی اور میں اس تربیت کے نتیجے میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا، اس لیے کہ انہوں نے میری تربیت کی تھی۔ مگر وہ مجھے بنانا چاہتے تھے کچھ اور میں بن گیا کچھ اور، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات بار بار واضح کی جاتی ہے کہ ہر انسان جو کچھ کماتا ہے اسی کا وہ ذمہ دار ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یہ جان لو کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نہ میں آپ کا اٹھا سکتا ہوں، نہ آپ میرا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنے لیے کماتا ہے اور ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وہ دعا جو ہم کرتے ہیں وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ بندوں کے عمل میں، ان کے پرفارمنس میں جہاں کہیں اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوگا کہ ان کو کچھ الاؤنس مل جائے تو اللہ اس کو بندوں کی دعا سے پرووائڈ کرے گا، یعنی وہ اس کا طریقہ یوں کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ہاں کوئی ڈیزرو کرنے کا امکان ہی نہیں تھا اور بندہ جو ہے وہ دعا کرے گا اور وہ ہو جائے گا، نہیں، اس کے ہاں اس کا امکان تھا، اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر ہم دعا کیوں کریں؟ میں گزارش کروں کہ آپ اس غلط فہمی یا آپ اس بدگمانی میں کیوں مبتلا ہیں کہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے پاس اللہ کی رحمت میں کوئی گنجائش نہیں، بڑی گنجائش ہے۔ سو ہم اس امید پہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید پر ہم دوسروں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کوئی ہماری دھونس نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کریں گے زوردار طریقے سے تو ہو جائے گی۔ تو آپ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سنے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فینبئکم، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بما کنتم، ان معاملات کے بارے میں، فیہ، جن کے بارے میں تختلفون، تم اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کرتے تھے یعنی مطلب مذہبی معاملات، دین کے معاملات، اور سارے اخلاق کے معاملات دینی کے معاملات، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جو اختلاف تھا اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں بتا دے گا۔ کیا بتا دے گا؟ کہ کس کی بات صحیح تھی اور کس کی بات غلط تھی، اور جس نے غلط بات کو مانا وہ کیوں مان رہا تھا، اور جو صحیح بات مان رہا تھا اس کے صحیح بات کے ماننے کی وجہ کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو اختلافات ہیں تم کرو، اس لیے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی لیے ہے کہ تمہیں آزادی ملے اور تم اس آزادی کو استعمال کر کے اپنا فیصلہ کرو، لیکن بالآخر تو فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس نے جو رویہ اختیار کیا وہ رویہ کیوں اختیار کیا۔
سو یہ جو مذہب کا اختلاف ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ وہ ٹھیک ہے جی اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. ہمیں یہی کہنا چاہیے، اس لیے ہمارے پاس کوئی دھونس نہیں ہے. میرے پاس کیا اختیار ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ تمہارا نقطۂ نظر غلط ہے؟ مجھے تو بڑا اس کے لیے بہت زبردست متکبر انسان، ایروگنٹ آدمی ہونا پڑے گا کہ میں کہوں جی میرا موقف صحیح ہے، تمہارا غلط ہے. یہ صرف پیغمبر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے نقطۂ نظر کی یہ دلیل ہے، ہمیں اس دلیل پر اطمینان ہے. آپ اگر اپنی دلیل پر مطمئن ہیں تو ضرور اس کو مانیں، ویسے ہمیں بھی سمجھا دیں، نہ طنز کریں نہ لان تان کریں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے یار وہ یہ رکھتا ہے یہ رکھتا ہے، چلو آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، لیکن دنیا میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں گے کہ کس کی بات صحیح تھی کس کی بات غلط تھی، اور جس کی بات غلط تھی اس نے اس غلط بات کو کیوں اختیار کیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے کہ جس نے بنایا تم کو زمین میں خلائف، خلیفہ یعنی اقتدار والا. اے مکے والو، اے قریش کے لوگوں، اسی نے تم کو یہ اختیار دیا ہے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اس نے تم میں سے بعضوں کو بعض دوسروں کے اوپر درجات میں فوقیت دی، بلندی دی. کسی کا درجہ اوپر رکھا اونچا، کسی کا درجہ نیچے رکھا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے. اور کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تم کو آزمائے اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا. یعنی دنیا میں کوئی بلند ہے، یعنی دنیاوی مرتبے کے لحاظ سے کوئی کم ہے، جو بلند ہے وہ بھی آپ امتحان میں ہے، اور جو کم ہے وہ بھی امتحان میں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ جس کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس میں کیا کرتا ہے. کسی کو ایک رول ملا ہے، کسی کو دوسرا رول ملا ہے، رولز بدلتے بھی رہتے ہیں. کوئی آج بہو ہے تو کل ساس ہوگی، وہ آج بیٹی ہے تو کل ماں ہوگی. رول بدلتے رہتے ہیں، اور ہر رول میں انسان آزمایا جاتا ہے. کوئی کہیں کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی عام رعایا ہے، کوئی باس ہے، کوئی سبارڈینیٹ ہے. یہ اللہ نے مختلف رولز دیے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ آزمائے تم کو اس میں کہ جو کچھ اس نے تم کو دیا. ان ربک لسریع العقاب، یہ جان لو کہ تمہارا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط رویہ اختیار کیا اور اس پر وہ اڑ گیا تو یہ نہ سمجھے کہ آئے گی جب آئے گی دیکھ لیں گے، ابھی تو بڑا وقت ہے. نہیں، وہ جب پکڑنے پہ آئے گا تو وہ پکڑنے میں بہت تیزی کرنے والا ہے، اور پکڑ آنے کے بعد پھر تمہیں مزید موقع نہیں ملے گا. اور یہ بات بھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خواہ پکڑتا ہے، نہیں، وہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. جو لوگ مستحق ہیں اس کی رحمت کے، ان پر رحم کرنے والا ہے. اس کا یہ امتحان بڑی غیر معمولی نعمت ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کو ابلیس کی سی ضد میں مبتلا نہ کرو. اس آیت پر جو اختتامی آیات تھیں، ان کی آخری آیت ہے، اس پر سورہ انعام کا اختتام ہوا. یہ سورہ مبارکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص مکے والوں کو دعوت دی کہ وہ قرآن پر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئیں. اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے سورہ اعراف، یہ سورہ انعام کی جوڑا سورہ.
یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے. جو دو صورتیں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں وہ دونوں ایک ہی دور کی ہوتی ہیں. اگر ایک سورہ مکی ہے تو اس کی دوسری جوڑا سورہ بھی مکی ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے خاص طور پر انہی مکے والوں کو خبردار کیا، وارن کیا، جس کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں انذار. یعنی ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر تمہارے سامنے جو ہمارا پیغام پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ یہ بس ایک اوپینین ہے جس کو اگر تم نے مان لیا اچھی بات ہے، نہیں بھی مانا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا ایک سنگین نتیجہ نکلنے والا ہے. تم نے اگر انکار کر دیا تو تم لوگوں کو تو خاص طور پر اسی دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے عذاب، پنشمنٹ کا سامنا کرنا ہوگا، اور آخرت کی پنشمنٹ تو اس کے علاوہ. یہ سورہ مبارکہ چنانچہ بالخصوص مکے والوں کو وارن کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے. ایسی ہی ہونی چاہیے نا سیکوینس. پہلے آپ دعوت دیں گے پھر آپ وارن کریں گے. ہم تو خیر وارن نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کی وارننگ صرف پڑھ کے سنائیں گے. ہم تو صرف دعوت ہی دیں گے. اس دعوت کو دیتے ہوئے ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن مجید میں وارننگ آ جائے گی. ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ پکڑے جائیں گے ہم بچ جائیں گے. نہیں، ہم تو اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں گے، مگر ترتیب یہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلی مرتبہ کہیں جائیں لوگوں کے پاس اور ان کو ڈرا دھمکا کے آ جائیں. پہلے تو آپ دعوت دیں گے، بڑے عرصے تک دعوت دیں گے، سمجھاتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ موقع بھی آئے گا کہ آپ یہ بتائیں گے کہ اس دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں جو نتائج ہیں وہ بڑے سنگین. تو یہ سورہ اعراف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. یہ سورہ الف لام میم صاد ہے. یہ حروف مقطعات جو ہیں، جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، یہ قرآن کے ان صورتوں کے نام ہیں. ان میں بعض ایسے حروف ہیں جو بعض صورتوں میں مشترک ہیں. جیسے الف لام میم ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اور 6 صورتوں میں مزید یہ اسی طرح سے ہے، لیکن یہاں ایک صاد کا اضافہ ہو گیا ہے. اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو ایک رائے مشہور ہو گئی ہے، وہ رائے مشہور تو ہے لیکن ایک کمزور رائے ہے، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. یہ تو خیر حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے واقف ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کر دیا وہ بھی اس سے واقف ہیں. مگر حروف مقطعات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ایک سورہ مبارکہ میں اس بات کا اہتمام کیا کہ اس کا مطلب تو آپ کو معلوم ہو جائے، تاکہ آپ کے اندر یہ جستجو پیدا ہو کہ جہاں ایک کا مطلب معلوم ہو گیا ہے وہاں اوروں کا مطلب بھی معلوم کریں. سورہ قلم کے جو سورہ نمبر 68 ہے، 68، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز نون سے ہوا. نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں. اور یہ جو پرانی زبانیں تھیں، جیسے عبرانی ہے، جیسے ابھی ہمارے سامنے چینی، جاپانی، ان میں اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ جو الفابیٹس ہوتے تھے وہ اشیاء کی شکلوں میں ہوتے تھے. اس میں چیزیں ہیں جن کی پکچرز بنتی تھی، اور وہ الفابیٹس ابتدا میں انہی اشیاء کے لیے استعمال ہوتے تھے. ان میں بعض ابھی بھی باقی ہیں، جیسے نون. نون کو اگر آپ لکھیں نا یوں ذرا لٹا کے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک مچھلی ہے جس کی ایک آنکھ آپ کی طرف. تو یہ عربی زبان میں آج بھی نون، جیسے حوت لفظ مچھلی کے لیے ہے ویسے نون لفظ بھی مچھلی کے لیے. اور دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں مچھلی کے معنی میں 2 مختلف مقامات پر. چنانچہ سورہ قلم یا سورہ نون کا آغاز ہوا
نون حرف سے، اور اس میں آگے جا کے کوئی بہت لمبی سورہ نہیں ہے، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی ان الفاظ میں کہ آپ صبر کیجئے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح، جنہوں نے اللہ کی طرف سے پیغام آنے سے پہلے ہجرت کر لی۔ آپ صبر کریں اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اس سے پہلے آپ نے ہجرت نہیں کرنی۔ تو یہ بات کہ سورہ کا آغاز ہوا نون، جس کا مطلب مچھلی، اور سورہ میں مچھلی کا ذکر بھی ہے، مچھلی والے کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یہ حروف ابتدا میں آئے ہیں، وہاں وہاں ان حروف میں جو معنی ہیں ان کا آپ کو سورہ کے مطالب میں عکس نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، اور دونوں جوڑا ہیں، دونوں کے مطالب میں آپس میں بہت کچھ اشتراک ہے۔ سو فرمایا کہ الف لام میم صاد، یہ سورہ الف لام میم صاد ہے۔ یہ میں اس لیے بھی ساری تقریر کی کہ ہمارے ہاں ایک مشہور نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور ہمارے ہاں لوگ بالعموم اس کو بغیر سمجھے ہی پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے، اور اس کی جو دلیل بھی دیتے ہیں لوگ، اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے تو خود ہی اہتمام کیا ہے کہ حروف مقطعات شروع میں لکھ دی ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میرے بندوں، بعض تو ایسی آیات ہیں ان کا مطلب ہی تمہیں نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تم سمجھ کے پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، ثواب ہی ثواب۔ تو میں نے اس لیے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ بتایا کہ یہ بات ہرگز نہیں، اف اینی تھنگ، اگر کوئی بات حقیقت ہے تو سچی بات یہ ہے کہ حروف مقطعات پڑھتے ہوئے تو زیادہ غور کرنا چاہیے کہ خدایا وہ ایک کا مطلب تو آ گیا، باقی کا مطلب بھی بتا دے۔ کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے کہ جو نازل کی گئی آپ پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، چنانچہ آپ کے دل میں اس بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، آپ کوئی اس کتاب کے خواہش مند نہیں تھے، آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی کہ آپ نے اللہ میاں سے دعا کی کہ مجھے کتاب دے تاکہ میں ذرا پرومیننٹ ہوں، لوگوں میں اپنی دھونس جماؤں۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ آپ پر کتاب اتاری گئی ہے، یہ آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کی فضول باتوں سے آپ بالکل متاثر نہ ہو، کہ جو آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، الزامات دھر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، آپ نے خود اس کی فرمائش نہیں کی، چنانچہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ کتاب اتاری کیوں گئی؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں۔ یہی جو اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون ہے۔ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے مکے والوں کو بھی اور پوری دنیا کے انسانوں کو خبردار کریں کہ انہیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد انہیں ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے اس دنیا میں اپنی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بارے میں۔ اور یہ کتاب خاص طور پر ان مکے والوں کو اور عرب کے لوگوں کو تو اس بات پر بھی خبردار کر رہی ہے کہ ان کو تو اسی دنیا میں سزا ملنی شروع ہو جائے گی اگر انہوں نے بات ماننے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی۔ مگر ایک اور بات بھی اس میں کہی گئی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں
کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے کہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے سے، یعنی خود نہ خبردار کریں. خود اگر میں خبردار کروں گا تو پتہ نہیں میں کیا کروں گا، فضول قسم کی باتیں کروں گا، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کروں گا. بھائی جو اللہ میں نے ڈرا دیا وہ کافی ہے، آپ کو اس سے زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہم کو جچتا ہے، مطلب یہ حقیقت ہے کہ بندے ڈرانے شروع کرتے ہیں تو ان کی شکل بھی ڈراؤنی ہو جاتی ہے، پتہ لگتا ہے یار ان سے تو ملاقات کرنا ہی مشکل ہے. تو نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے. اللہ کا پیغام خبردار کرتا ہے. یہ اس لیے آیا ہے. فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ اہل ایمان جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو ان حقائق کو یاد کرا رہی ہے جس کو وہ پہلے سے جانتے ہیں. ہمارا جو دین ہے نا سارے کا سارا، وہ آپ جان لیجئے کہ اخلاقیات پر مبنی. تمام انسانوں کو اللہ نے ان کے نفس میں، ان کے ضمیر میں وہ تعلیمات، وہ روشنی دی ہے جس میں کہ وہ جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں کرنی بری ہیں اور بہت سی باتیں کرنی اچھی ہیں. تو اللہ کا دین، اللہ کا پیغام کیا کرتا ہے؟ ان کو یاد کراتا ہے. کیوں یاد کراتا ہے؟ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں ایسے پھنس جاتے ہیں اپنی خواہشات اور اپنی مصروفیات میں کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی اور گھٹیا خواہشات کے پیچھے ہم اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس روشنی کو اگنور کرتے ہیں. ہم اپنی انانیت کی وجہ سے، ہم اپنی ٹریڈیشنز کی وجہ سے، ہم اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اندر کے اس انسان کو کھو بیٹھتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان کے اندر اس احساس کو پیدا کیا، اس انسان کو ودیت کیا. تو اللہ کا دین کیا کرتا ہے؟ اس کی یاد دہانی کرتا ہے. اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ اس کے علاوہ شریعت دیتا ہے. شریعت کیا ہے؟ شریعت کچھ بھی نہیں ہے سوائے انہی اخلاقیات میں پیدا ہونے والے بعض پیچیدہ سوالات کے جوابات. بعض چیزیں ہمارا اخلاق ہمیں کلیریفائی نہیں کر پاتا، کنفیوژن ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر بزنس میں بہت سی چیزیں کرنے کی ہیں، یہ سب انسان جانتے ہیں، اور بہت سی چیزیں نہ کرنے کی ہیں، یہ سارے انسان جانتے ہیں. آج کے دور میں دنیا کے اکثر بزنس سکولز میں بزنس ایتھکس کے نام پر ایک کورس پڑھایا جاتا ہے. اس میں نہ بائبل ہوتی ہے نہ قرآن ہوتا ہے عام طور پر، لیکن اس کے باوجود تفصیلات ہوتی ہیں. اور پروفیشن میں بھی میڈیکل ایتھکس باقاعدہ پاپولر ایک سبجیکٹ ہو رہا ہے کہ میڈیسن میں کیا ایتھکس ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سارے جانتے ہیں کہ انسان کو ایتھیکلی ٹھیک ہونا چاہیے. تو اللہ نے ہمیں یہ دیا، مگر بعض معاملات میں پھنس جاتے ہیں. جیسے بزنس میں یہ بات کہ کسی نے کسی کو قرض دیا اور وہ اس سے کہے کہ مجھے لازماً قرض سے زیادہ دو تم، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس بارے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں. تو اللہ نے شریعت میں یہ کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح سے یہ بات کہ بے حیائی، زناکاری یہ غلط ہے، یہ ناقابل قبول ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. لیکن کوئی بندہ کر بیٹھے اور پکڑا جائے تو کیا ہو؟ تو اللہ نے سزا بتائی. یہ ہم نہیں کر سکتے. ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ سب انسان جانتے ہیں، کرنی کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے. تو اللہ نے نماز بتائی. تو اصل میں اللہ کی شریعت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسی اخلاقیات میں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب اللہ نے دیا. ایک اور کہانی بھی سن لیں. ہمارے ہاں سٹوری بالکل الٹ ہو گئی. لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دس از اے ٹوٹل ریورسل. یعنی کیا مطلب ہے؟ سب کچھ اسی میں لکھا ہوا ہے.
پہلے سے بندہ ککھ نہیں لے کے آیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بھگت رہے کہ جو دیکھنا ہے دین میں دیکھو. اگر دین میں نہیں لکھا تو پھر دین نہیں ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسجد جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک ڈھیر ہے جوتیوں کا اہل ایمان کی، کرنے آئے ہیں اللہ کی عبادت، بکھری ہوئی، منتشر، ایبسولوٹلی نو ڈیسنسی. کیوں؟ اس لیے کوئی حکم نہیں ہے نا. کوئی قرآن ہے، کوئی حدیث میں لکھا ہے؟ خدا کے بندوں، یار خدا نے تمہیں اس سے پہلے دیا ہوا ہے یہ احساس. وہ کسی نے بہت صحیح وہ واٹس ایپ میں ایک تصویر بھیجی، یہ دیکھو یہ بدھ مت جا رہے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے، کیسے سلیقے سے انہوں نے اپنی جوتیاں ایک قطار میں رکھی ہیں، اور یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے تقریر کر رہا ہوں کہ یہ نان سینسیکل انڈرسٹینڈنگ اس نے تباہی مچا دی ہے کہ ہر چیز کو دین میں تلاش کرو. ارے نہیں بھائی، دین نے تو آپ کو وہی بات بتائی ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں. آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ پلیز وہ انسان بنو جو تمہارے اندر موجود ہے، اس کو جانو، اس کو پہچانو، اس کو بہتر کرو. اور ہاں مزید یہ کہ اس میں ایک سوال ہے، کچھ سوالات ہیں، ہم ان کے بھی جواب دیں. یہ دین ہے، یہ دین اس کی یاد دہانی کرانے آیا ہے. تقریر کا ایک مختصر ٹکڑا یہ بھی ایک رہ گیا ہے. اس کے علاوہ دین میں ہے ایمانیات. یہ ایمانیات کیا ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ایمانیات بھی اخلاقیات ہی سے متعلق ہیں. یہ جو میرے اور آپ کے اندر اخلاقیات ہیں، یہ دو بڑے سوالات پیدا کرتے ہیں. ایک یہ کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ میرے اندر بھی وہی اخلاقیات، ہندوؤں کے اندر بھی وہی اخلاقیات، عیسائیوں میں بھی وہی، چینیوں میں بھی وہی، آج کے انسان میں بھی وہی، 5000 سال پہلے کے انسان میں بھی وہی. چکر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اس لیے ہم سب کی اخلاقیات ایک ہی ہونی چاہیے. ہماری فیکٹری ایک ہے، چنانچہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی آنکھیں 4 ہیں اور کسی کی 3 ہیں اور کسی کی 2 ہیں. اسی طرح سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندے کہتے ہیں یار جھوٹ بولنا بہت زبردست بات اور سچ بولنا بہت گھٹیا بات. ہو ہی نہیں سکتا. سب ایک اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. دوسرا سوال، اے کیتا کیوں ہے؟ ایک مصیبت میں پھنس گئے ہم کہ اخلاقیات ادھر ہے اور دنیا میں تماشا ہے، بدتمیزیاں ہیں. اس کا جواب ہے آخرت. یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے اور آخرت ہے کہ جس میں اس کا نتیجہ نکلے گا. تو میں یہ اصل میں اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ذکرى للمؤمنین، یہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے، یعنی ان کے لیے یاد دہانی ہے جو ماننا چاہیں. یہ دیکھیں اس کو بھی کیا ایک جملہ ہے چھوٹا سا، اس میں سبھی کچھ بیان کر دیا. جو ماننا چاہیں، جو نہیں ماننا چاہے گا اس کے لیے کچھ بھی نہیں. تو کہے گا یار خواہ تمہارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اتنی زبردست دنیا ہے، اس میں اتنی مستیاں کرنے کے امکانات ہیں، تم خواہ کے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکرہ یاد دہانی ہے. کن کے لیے؟ جو ماننے کے لیے تیار ہے. اتبعوا ما انزل الیکم، پیروی کرو تم اس کی کہ جو تم پر نازل کیا گیا، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء سرپرست نہ بناؤ، نہ ان کی پیروی کرو. یعنی وہی تمہارا ایک رب ہے، اسی کے آگے جھکو، اسی سے مانگو، اسی کی مانو. اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چھوٹے چھوٹے رب ہیں کہ جو تمہارے کام آئیں گے. قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو. یعنی کبھی کبھی اگر تمہیں وہ یاد دہانی حاصل بھی ہو جائے تو پر ادھر حاصل ہوتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے. حاصل کیوں ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے. انسان ہونا، ہم نے بنایا تو تمہیں ایسا ہی تھا. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ کبھی کبھی کہیں کوئی بات کوئی اچھی پڑھ لی، سن لی، کوئی واقعہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے بالکل سیریس ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ وہی کچھ شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں بہت تھوڑا ہے کہ جو تم یاد دہانی حاصل کرتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَ بَأْسُنَا، پھر کیا ہوا کہ آیا ان پر ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت جب وہ سو رہے تھے، او ہم قائلون، یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے.
یعنی یہاں بھی کیا کیا کہ رات کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ رات کو کیا کر رہے تھے، اور دن کو کیا کرتے ہیں، قائلون قیلولہ کرتے ہیں، یعنی آرام کرتے ہیں، تو اس میں وہ بتا دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پہلے سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ آئے گا آپ تیاری کر لیں، وہ اچانک آ جاتا ہے۔ فما کان دعواہم، تو ان کی پکار کچھ بھی نہ ہوئی، اذ جاءہم باسنا، جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا انا کننا ظالمین، ہم تو ظالم، یعنی پھر وہ اعتراف کر لیں گے۔ انسان کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب تک اس کو بھاگنے کا موقع ملتا ہے وہ فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے، لیکن جب اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا پھر مان لے گا۔ اس لیے کہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ انسان غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ فرمایا کہ یہ تو انسان کا معاملہ ہے، مگر وہ جان لے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو لازماً ہم سوال کریں گے ان سے بھی کہ جو بھیجے گئے ان کی طرف، وہ جو بھیجے جن کی طرف وہ بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً سوال کریں گے رسولوں سے بھی۔ یعنی قیامت کے روز یہ حساب کتاب ہوگا، یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا، تو پھر پوچھے گا ان قوموں سے کہ تمہیں پیغام پہنچ گیا تھا، تو پہنچ گیا تھا تو پھر تم نے کیا کیا، یہ تمہارا بیہیویئر کیوں ایسا رہا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے بتایا قرآن مجید میں۔ سورہ مائدہ کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ اور آپ کی والدہ میرے علاوہ معبود ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ نے جو کچھ مجھے بتایا میں نے اسی کو ان تک پہنچایا، جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو پھر آپ ان کے نگران تھے۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ قرآن مجید میں کہا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسا عجیب دن ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر ہم آپ کو ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے مقابلے میں گواہ کے طور پر کھڑے کریں گے۔ تو یہ سوال جواب تو ہوگا۔ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم ان کو بتا دیں گے پورے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ان سے غائب نہیں تھے، یعنی ہم ساری اس سرگزشت ان کے سامنے سنا دیں گے کہ دیکھو یہ سب کچھ ہوا تھا، یہ تم پکچر دیکھ لو، یہ ساری اس کی روداد ہے جو تمہارے سامنے آ گئی۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن تو اس دن صرف حق کا ہوگا، یعنی اس دن جب حساب کتاب ہوگا تو جو وزن ہوگا وہ حق کا ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے ہاں ایک اور بڑی غلط فہمی۔ ہمارے یہاں غلط فہمی کیا ہے کہ حساب کتاب ہوگا جس میں دو پلڑے ہوں گے، ایک میں بدی ایک میں نیکی، تو جس کی بدی زیادہ ہو گئی وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کی نیکی زیادہ ہو گئی وہ جنت میں جائے گا۔ اس غلط فہمی کا نتیجہ نکلا ہے۔ دین میں جب غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا کرتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، بری بات ہے، میں نے کب کہا اچھی بات ہے، رشوت لیتا ہوں، میں نے کب کہا غلط اچھی بات ہے، بری بات ہے۔ مگر کیا ہے، بری بات ہی ہے نا، ادھر پڑے گی نا، تو ادھر تو دیکھو میری نماز، میرا مسجد بنانا، میرا عمرہ، میرا یتیموں کی مدد کرنا، اس کو بھول گئے ہو۔ تو وزن جب ہوگا تو بالآخر انشاءاللہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت ہی کافی ہوگی یار،
اس کو ختم کرنے کے لیے. قرآن مجید یہ کہہ ہی نہیں رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن وزن صرف حق کا ہوگا. برائی کی بات نہیں ہو رہی، نیکی کا وزن ہوتا ہے. نیکی یا پھس پھسی ہوگی، یا بیکار ہوگی، یا بے وزن ہوگی، یا وزندار ہوگی. یعنی آپ نے نماز پڑھی ہے یا اس میں وزن ہے یا نہیں ہے. بعض نمازیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل للمصلین، بربادی ہو ان نمازیوں. یعنی ایک حج وہ ہوگا کہ جب ہو گیا تو بڑا وزن ہوگا، اور ایک حج وہ ہوگا اس میں وزن ہی کوئی نہیں ہوگا. تو برائی جو ہے نا، برائی کا رول صرف نیگیٹو ہے. وہ آپ کی نیکی کے کاموں کو پنکچر کرتی ہے، اس میں سے وزن نکالتی ہے. یا آپ توبہ کر کے اس کے وزن کو ریسٹور کر لیتے ہیں، پنکچر لگا دیتے ہیں، یا آپ کا ٹائر فلیٹ ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید نے یہاں اس غلط فہمی کو دور کر دیا. اس دن وزن ہوگا ہی حق کا. یعنی آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ نیکیاں کی ہوں گی تو اس کا وزن ہوگا. برائیاں آپ کی نیکیوں پر چھا گئیں، نیکیاں آپ کا ڈرامہ رہ گئیں، ظاہری ڈھکوسلا رہ گئیں، تو اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے نا، تو ویسے ہوگا وہ. فرمایا فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے وزن بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے، یعنی جن کے نیکی کے وزن ہلکے ہو گئے. نیکیاں سب کرتے ہیں، نیکی ابو جہل، ابو لہب، فرعون سب نے کی، لیکن ان کے نیکی کے عمل کا وزن ختم ہو گیا. تو جن کے نیکی کے عمل ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر کا نقصان کیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے. ایک مرتبہ ترجمہ پھر سن لیجئے. ہم نے آج کا سبق شروع کیا سورہ انعام کی آیت نمبر 161 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اننی ہدانی ربی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ہدایت دی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. وہ کیا سیدھا راستہ ہے؟ دینن قیمن، دین بالکل سیدھا. ملت ابراہیم، ابراہیم کا دین. حنیفہ، جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہیے میری نماز اور میری قربانی، و محیای و ماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ جہان والوں کے رب کے لیے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما برداری قبول کرنے والا ہوں. قل اغیر اللہ ابغی، آپ پوچھئے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کسی اور کو ربن، رب کے طور پر. وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی انسان نہیں کماتا کچھ بھی سوائے اس کے کہ اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن چیزوں کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہے کہ جس نے بنایا تم کو زمین میں صاحب اقتدار. ورفع بعضکم بعضا فوق بعض، اور اس نے بلند کیا تم میں سے بعضوں کو بعض دوسروں کے اوپر، درجات، درجوں کے لحاظ سے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے تم کو دیا. ان ربک سریع العقاب، یقیناً تمہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، یہ سورہ الف لام میم صاد ہے. کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے کہ جو آپ کے اوپر اتاری گئی.
فلا یکن فی صدرک حرج، چنانچہ آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، منہ، اس کی وجہ سے۔ کیوں اتاری گئی ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے سے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یاد دہانی بنے۔ اتبعوا، آپ پیروی کیجئے، ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور آپ نہ پیروی کریں اس کے سوا کسی اور کی کہ انہیں آپ ولی بنائیں، سرپرست بنائیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، قومیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَ بَأْسُنَا، تو آ گیا ان پر ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کے وقت جب وہ سو رہے تھے، او ہم قائلون، یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو ان کا پکارنا نہ ہوا جب آ گیا ان پر ہمارا عذاب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین، ہم تو ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم، تو لازماً ہم پوچھیں گے ان سے کہ جن کی طرف بھیجے گئے، ولنسألن المرسلین، اور ہم لازماً پوچھیں گے ان کو بھی کہ جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ فلنقصن علیہم بعلم، پھر ہم سارا قصہ، ساری سرگزشت سنا دیں گے علم کی بنیاد پر۔ وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن تو صرف حق کا ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے وزن بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جانوں کو نقصان میں مبتلا کیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ جو وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ یعنی اب جو میں دعوت دے رہا ہوں تو تمہیں دعوت دینے سے پہلے میں نے خود اس کو قبول کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تو ابھی ذرا انتظار کر رہا ہوں، ریسٹ کر رہا ہوں یا غور کر رہا ہوں، اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو اختیار کرو۔ یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ومن احسن قولا، اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف پکارے اور وہ کہے کہ میں وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں فرما برداروں میں، کہ دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے وہ خود اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں یہ ضروری سبجیکٹ ایک ہونا چاہیے۔ باقی اس کی کیا وجہ ہے کہ سورہ اعراف میں یہ حروف ہیں، یہ وہ چیز ہے اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس ریسرچ کا ایک پہلو یہ ہونا چاہیے کہ سورہ انعام اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، یہ جو 6 صورتیں اور ہیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، ان میں اور سورہ اعراف میں کیا چیز مشترک ہے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ سورہ صاد میں اور سورہ اعراف میں کیا چیزیں مشترک ہیں۔ تو کوئی اتنی محنت کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے اس کو بہت کچھ سمجھ میں آئے۔ میں نے آج آپ کو ایک پی ایچ ڈی کی تھیسس کا ایک ٹائٹل دے دیا، آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ سب کے لیے، اصل میں دیکھیں اکثر چیزیں سب کے لیے،
سوائے اس کے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسی ہو کہ جو ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ نے فرمایا کہ محترم مہینوں کے ختم ہونے کے بعد تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ. یہ اب معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید نے جن کو وارن کیا ان کی وارننگ کے بعد اب ان کو وہ عذاب بھی پہنچایا کہ جس عذاب کی ان کو وارننگ مل رہی تھی. یہ ظاہر ہے کہ اب ہم آپ نہیں کر سکتے. وہ محترم مہینے 4 ہیں. ایک یعنی 3 وہ ہیں کہ جو حج سے متعلق ہیں: ذوالقعد، ذوالحج اور محرم. ذوالحج میں ہوتا نا حج، اس سے پہلے ذوالقعد ہے تاکہ لوگ سفر کرنا شروع کر دیں اور درمیان میں انہیں کوئی روکے ٹوکے نہ. ذوالحج میں آپ حج کرتے ہیں اور محرم میں آپ حج سے واپس جاتے ہیں. یہ اس زمانے کے لیے خاص طور پر تھا کہ جس زمانے میں لوگوں کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں تھا، لوگ لڑائی مار کٹائی کرتے ہوتے تھے. اور ایک الگ سے رجب کا مہینہ رکھ لیا کہ جو عمرے کے لیے یہ لوگ آئیں اور عمرہ کر کے چلیں گے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمرے میں تو چند گھنٹے لگتے ہیں، اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی. ہاں، اس کے پیچھے وجہ حج اور عمرہ ہے اور عرب کے لوگوں کا مار کٹائی کا شوق ہے کہ اللہ میاں نے کہا کہ ویسے تو خیر مارنا ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم اتنے بدتمیز لوگوں کے اس سے تو نہیں رکو گے، لیکن یہ تو تم ہرگز نہیں کر سکتے. تو چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے میں، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے، اس زمانے میں لڑائی، مطلب لوگ بتاتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہوتی تھی اور ذوالقعد کا چاند نظر آیا تھا یا رجب کا چاند نظر آیا تھا تو تلوار واپس آیا، اب نہیں لڑ سکتے. یعنی یہ دین ابراہیمی کے اس حکم پر عمل کا معاملہ تھا. یہاں سوال ہے جی، اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو ایک لکھا ہوا ہے: Is there anything like تقدیر? If so, then what is the point of our effort in our life? اور میں اس کا جواب دیتا رہتا ہوں، لیکن الحمدللہ صورت سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بتائیں سمجھ میں آتی کہ نہیں. دیکھیں، تقدیر کا تعلق اللہ کی علم کی صفت سے. اللہ کا علم اللہ کی تمام صفات کی طرح پرفیکٹ، اس میں کوئی خامی نہیں. چنانچہ اللہ ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے. تو جب اللہ مستقبل جانتا ہے تو میں اور آپ جو مستقبل میں کریں گے وہ جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو اس کا علم نامکمل ہے، اور اگر اس کا علم نامکمل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ ہماری طرح ہے، ذرا ہم سے کچھ بہتر ہے. تو اللہ تو پرفیکٹ ہے. دوسری جانب اللہ کا انصاف ہے، اس کا انصاف بھی مکمل ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے، دنیا تو آزمائش ہے، ظاہر ہے اس میں تو انصاف کم ہی ہوتا ہے، کہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کے ان اعمال پہ نہ پکڑے کہ جو اس نے خود سے کیا ہی نہیں، جو اسے زبردستی کرائے گئے ہیں. خود ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بیچاریاں لونڈیاں جن کو ان کے ماسٹرز آقا زبردستی پروسٹیٹیوشن کراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کی مجبوری کی وجہ سے ان کو معاف کرنے والا، اتنا بڑا عمل کہ وہ معاف کر دے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کوئی شخص برے عمل کرتے کرتے جہنم میں جائے گا، وہ جانتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ برے عمل وہ اللہ کے پہلے سے جاننے کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ اپنی آزادانہ مرضی سے کرے گا. یہ بھی اللہ جانتا ہے. چنانچہ اس وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی. اب ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اسی سے روکا ہے آپ کو کہ یہ آپ کے دماغ شریف میں بات نہیں آئے گی، اس لیے کہ میرا اور آپ کا دماغ چھوٹا ہے، اس کے لیے اللہ نے اتنی کیپیسٹی رکھی نہیں ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ میری اور آپ کی آنکھوں کے لیے ایک خاص حد تک روشنی سے زیادہ روشنی کو دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی رکھا ہے. اسی طرح سے ہمارے اور بھی صلاحیتیں. تو جو تقدیر ہے وہ اللہ کے علم سے متعلق ہے، اس کو ہمیں جاننا ہے کہ وہ اس کا علم ہے، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، اس لیے وہ کسی کو زبردستی نہیں کرتا. اگر کسی سے کسی معاملے میں وہ زبردستی کروائے گا، جیسے اس نے ہمیں زبردستی جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں پیدا کر دیا، یہ ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم فلاں جگہ فلاں والدین کے کیوں پیدا ہوئے. جو ہمارے اختیار کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوچھو گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرنے سے روک دیا. لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں زیادہ گفتگو کرنا دین میں یہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے. نہیں بھائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ہماری عقل کی لمٹ کیا ہے. یہ بتایا کہ ہم ہر چیز پر غور نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل کی پہنچ سے باہر ہیں، اور یہ ظاہر ہے یہ بڑی عقلی بات ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، مگر سورج کو ٹک ٹکی باندھ کے نہ دیکھنا، آنکھیں خراب ہو جائیں گی. تو یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بیکار ہیں؟ یہ بڑی کارآمد ہے، اکثر چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ چیزوں سے روک دیا گیا. اب آپ کہیں جی کہ لیکن اس پر اطمینان کیسے ہو؟ دیکھیں اس کے دو جوابات ہیں. جی کافی پریڈ ہوتی تھی کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سب کچھ میں نہیں کرنا ہے. یہ جو مطلب آپ سمجھا رہے تھے وہ تو ہدایت سے لنکڈ اپ چیز ہے، وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو کچھ چیزیں ورلڈلی میٹرز ہیں ان کی مجھے دیکھیں ورلڈلی میٹرز میں جو کچھ آپ کرتے ہیں ان کے لیے آپ تقدیر کا لفظ استعمال نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ میں نے وہ کرنا ہے جو میرے بس میں ہے، جو میرے اختیار میں ہے، جتنا میرے لیے ممکن ہے. باقی چیزیں اللہ مالک ہے. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ. اس میں بھی ایک توازن ہونا چاہیے. آپ نے جتنی آپ کی کوشش کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو آپ پورا کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں. وہ ذمہ داری کتنی بنتی ہے ظاہر ہے یہ ہم طے کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، عام طور پر اس کی اسسمنٹ ہم خود کرتے ہیں. اس لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم سب کچھ اللہ پر نہیں چھوڑ سکتے. تو ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑنا. جیسے کئی لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ ان کو اس کے مطابق نہیں ملتا اس دنیا میں. I've seen it for myself. اور کئی لوگ بالکل کچھ بھی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ ان کے لیے ہر چیز میں آسانی رکھی ہوتی ہے، اور ان کو یکے بعد دیگرے ایک چیز ہوتی جاتی ہے. اور آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ اس بندے کی قسمت کتنی اچھی. اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہی آئی تھنک جواب خود ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی قسمت کتنی اچھی ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو اس کی ایفرٹ کرنے کے اوپر کہا گیا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے اللہ نے جو ہمارے لیے سوچا ہوا ہے وہ ہم کو نہیں پتا. ہم جو اس میں جملہ بولتے ہیں نا کہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے، جی وہ اصل میں ہمارا ایک ججمنٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو بہت کچھ مل گیا وہ اچھی چیز ہے، کوئی شک نہیں، ہمارا تو یہی اسسمنٹ ہے. مگر اس میں جو ایک بیلنس کرنے والی بات ہے وہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ آزمائش ہے. اللہ جن کو زیادہ دیتا ہے ان کو زیادہ دے کے آزماتا ہے،
جن کو کم دیتا ہے ان کو کم دے کے آزماتا ہے. دونوں میں حقیقت میں کامیابی اور ناکامی، ریئل کامیابی اور ریئل ناکامی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی فرق نہیں. تو اس وجہ سے یہ بالکل صحیح ہے. لیکن میں ایک اور اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت سٹرگل کرتا ہے اور سٹرگل کے کمنشریٹ اس کو ریوارڈ ریٹرنز نہیں ملتے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کی صحیح کا نتیجہ اس کے مطابق نہیں ملے گا. کسی کو بہت زیادہ مل جائے گا، کسی کو بہت کم ملے گا، کسی کو اتنا ہی مل جائے گا. مگر اس بندے کو آخرت تو ہے. میں کہہ رہا ہوں دنیا ہی میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں غلط فیلڈ میں ہوں، ہو سکتا ہے میری پلاننگ کی غلط ہو. یعنی سارا کچھ اس پہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جی میں نے اسٹرگل کی لیکن ہوا کچھ نہیں. بھائی عین ممکن ہے کہ آپ نے اپنے لیے وہ فیلڈ ڈھونڈی جس فیلڈ میں آپ کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو آپ کچھ اور تلاش کریں. اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو اللہ کا فضل پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے. تو آپ نے ایک جگہ تلاش کیا، وہاں آپ کو ملی کچھ نہیں رہا یا بہت تھوڑا مل رہا ہے، تو آپ کہیں ذرا ادھر تلاش کریں. ادھر تو تیل نہیں ملا ہے، ادھر تیل ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بھی کر لینا چاہیے. اس میں میری ایک اور گزارش آپ کے سے پہلے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے تو سارے نمبر ہیں کوشش کے. ایک چیز ہوتی ہے آدمی کی دلچسپی، آدمی کا شوق، آدمی کا ٹیلنٹ. آپ وہ کام کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہے، جس میں آپ کا میلان ہے. باقی اس کے ساتھ وابستہ رزق دینے والا اللہ ہے. جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی انسان کی تربیت ہوتی ہے، جس کو ہم کنڈیشننگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی اتنے سارے ایئرس کی ایک کنڈیشننگ ہے، ایک تربیت ہے، ایک ایجوکیشن ہے، ایک ایکسپوجر ہے. اور پھر آپ ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں جب آپ کو جس پہ میں پرسنلی ہوں، جس پہ آئی فیل کہ وہ سب ساری تربیت اور جو نالج تھی وہ ایک طرف ہے، اور پھر ایک طرف اب آپ خود ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد جو آپ کو دی ہیں، جو اللہ نے آپ کو جس طرح نوازا ہے، اس کو آپ نے خود سیکھ کرنا. تو وہ جو آپ کی تربیت ہے جس کو آپ کی کوئی ایئرس، جیسے فور ایئرس فار ایگزامپل 30 سال یا 40 سال فار ایگزامپل ان مائی کیس، جو آپ ایک پوری عمر اپنے سمجھتے تھے کہ ویلیوز تھے یا چیزیں تھیں، ان کو آپ اس کنڈیشننگ کو چھوڑ کے ہاؤ ڈو یو کم ٹوورڈز سیلف ریفلیکشن اینڈ سیلف ایکشن. دیکھیے ابھی ہم نے یہ بات سمجھی، میں نے بیان کی جی کہ انسان اس دنیا میں بالکل خالی ہو کے نہیں آتا، بلکہ اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک روشنی لے کے آتا ہے، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی روشنی. اس پر ایک پینٹ ہو جاتا ہے، پینٹ سفیدی، جس کو آپ کہہ رہی ہیں کنڈیشننگ، وہی بالکل صحیح ہے. اب کنڈیشننگ میں فرق ہوتا ہے. بعض کنڈیشننگ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اچھی ہوتی ہیں، آپ کے اندر کا اخلاق اور آپ کی ٹریننگ دونوں مل گئے اور نور نالا نور ہو گیا. مگر اس میں بڑی ویریشن ہوتی ہے. بعض اوقات ایگزیجریشن ہوتی ہے، بعض اوقات کسی چیز کی طرف اوورلی آپ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ وہ بالکل صحیح ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے صحیح کہا، آپ کی اصل شخصیت اور آپ کی ٹریننگ میں ایک کشمکش شروع ہوتی ہے. آگے دیکھیں نا کہ قرآن کیا کر رہا ہے. قرآن مکے کے مشرکین کو کہ جن کی شرک پر کنڈیشننگ ہو چکی تھی، ان کو کہہ رہا ہے یہ تمہاری کنڈیشننگ غلط ہے. ظاہر ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو مانتے ہیں، ہمیں ایسے ہی بتایا گیا ہے
दिस इज व्हाट वी हैव बीन ट्रेन टू डू. कुरान इसका इनकार कर रहा है, यानी इसका इनकार नहीं कर रहा है कि उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, इसका इनकार कर रहा है कि वो मजबूर हैं. वो ये कह रहा है कि तुम अपनी इस कंडीशनिंग से बाहर निकलो, इसलिए कि उस कंडीशनिंग से पहले जब तुम मां के पेट से निकले, बल्कि मां के पेट के अंदर, मैंने जब तुम मां के पेट में 120 दिन हो गए, उसके बाद तुम्हारे अंदर मैंने डाल दिया कि झूठ बोलना गलत है और सच बोलना अच्छा है. एक अल्लाह है कि जिसकी इबादत करनी चाहिए, उसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए. ये सब चीज़ें मैंने तुम्हारे अंदर बस छुपा के रख दी. अब उसके बाद क्या होता है, वाक़यात होते हैं, तजर्बात होते हैं, मुख्तलिफ ज़िंदगी के अदवार से इंसान गुजरता है. इधर ट्रेनिंग, इधर इंसान की अखलाकियात, खारिज की दावत, सारा वक्त यही हो रहा होता है. मैं कहता हूँ कि दुनिया में बाहर जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा है, सब कुछ यहाँ हो रहा है अंदर. हर इंसान के अंदर एक कश्मकश जारी है और उससे हम सब दो चार हैं. खारिज में आके ऐसे हम चैटिंग करते हैं, एक दूसरे से गप मारते हैं, अंदर के उसके नतीजे. तो अंदर है जो आदमी को फाइट करना है, इसी के लिए दावत है. मेहनत का सिला ना मिलना है जी, इसमें बहुत सा ऐसा सिस्टम की खराबी कर दिया. बिल्कुल सही है. वो सिस्टम की खराबी क्या है, उसको अगर आप एनालाइज करें तो इंसानों ने जो सिस्टम बनाया उसमें गड़बड़ हुई. तो इंसानों ही को एक अच्छा सिस्टम बनाना है. क्यों बनाएंगे? इसलिए कि उनके अंदर का जो अच्छा इंसान है उसकी नेकी उनकी तरफ माइल करेगी. तो जैसे ही वो सिस्टम अच्छा बन जाएगा तो अब एक नई तरह की आजमाइश शुरू हो जाएगी. जैसे अब हमारे यहाँ अचानक एक नई आजमाइश शुरू हो गई है कि आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं और आपके घर में आपको पेनल्टी आ जाती है. तो एक नई आजमाइश शुरू हो गई है. तो जाहिर है कि अब इसमें आपको एडजस्ट करना है. तो दुनिया में हालात बदलते रहते हैं और बदलते हुए हालात में इंसान के अंदर की अखलाकियात है. इसमें भी क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं, मैं देखूँ गालियाँ दे रहे हैं कि आप बकवास हुए यार, अच्छे वाले हम सब कुछ करते थे. लेकिन जाहिर है कि जो इंसान के अंदर का जो इंसान है, अच्छा इंसान, वो है जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो निखरे, वो उभरे. और इसी को कुरान कहता है तज़किया. असल में ये करने के लिए उसने अपना दीन भेजा है कि हम सब का तज़किया हो. और जब हम तज़किये के एक कम से कम मेयार को पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला हमें आखिरत में कामयाबी का मुस्तहिक करार देगा. लेकिन अगर वो हम मेयार अचीव नहीं कर पाएंगे तो दो में से एक इम्कान है. या तो तय होगा कि इसने अचीव तो नहीं किया है लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई है, तो ज़रा इसकी मरम्मत करो, इसकी पिटाई करो, इसको थोड़ा डालो जहन्नुम में. नहीं तो कोशिश देखिए, वो तो वहाँ आ गया ना. कोशिश को सामने रख के अल्लाह की तरफ से फैसला होगा कि मिनिमम लेवल अचीव कर लिया है, मैं उससे कम की बात कर रहा हूँ. उसके कम कुरान हदीस से मालूम होता है कि वो डाला जाएगा अंदर और फिर साफ करके, होता है ना, धब्बे लगे हुए हैं. एक ये कि आपने धब्बे साफ करने की कोशिश की, एक ये कि वो इतने गहरे थे कि लगे रहे. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन धब्बों की वजह से ये कहा जाए कि ये गॉन केस है. इनको फिर कुछ अरसा या काफ़ी अरसा इनको रगड़ा जाएगा और कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में फैसला होगा कि नहीं, इनका तज़किया हो ही नहीं सकता. तो ये फ़र्क है असल में जहन्नुम के दो दर्जों में, यानी दो बड़ी कैटेगरीज में. बाज़ के लिए वो टेम्पररी होगी और बाज़ के लिए वो परमानेंट होगी. अच्छा, मैं हमेशा इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह सोचती हूँ कि ये जिंदगी एग्जामिनेशन हॉल की तरह है जी. और आपको पेपर मिलता है, वो कस्टमाइज्ड होता है. दैट इज योर तकदीर एंड हाउ वेल यू अटेम्प्ट इट इज हाउ यू जज. देखें, आप तकदीर को कह रही हैं, फिर वो चीज़ें जो हमारी लिमिटेशन है, जिनके साथ हम गए, वो ठीक है. मेरी पर्सनैलिटी, मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे वालिदैन कौन थे, मेरे अंदर कितनी इंटेलिजेंस का इम्कान है, मेरी बाज़ कमज़ोरियाँ हैं, मेरी बाज़ स्ट्रेंथ्स हैं, ये गिवन है. मेरे हालात बाज़ औक़ात गिवन होते हैं, उसमें हमें इम्तिहान देना है. वो असल में जो तकदीर का मसला लोग पेश करते हैं वो इस पहलू से करते हैं जी कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, वो भी अल्लाह जानता है.
وہ بھی اللہ جانتا ہے. Actually, تو جانتا ہی ہے. He's ہاں just testing us. جی He just wants جی. to know how well you understand. اور وہ ٹیسٹ فیئر ٹیسٹ ہے. اس میں آپ کو پوری آزادی ملی ہوئی ہے, اتنی آزادی جتنی آزادی کے بعد آدمی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. جہاں وہ آزادی کم ہو گئی وہاں اکاؤنٹیبلٹی کم ہو گئی, آدمی جواب دے نہیں ہوگا. سر وہ کل ہم گئے تھے وہاں ایک قدرت اللہ کمپنی ہے جو یہ بناتے ہیں قرآن پاک منصورے وغیرہ. اچھا ہم اپنی والدہ کے لیے کچھ بنانا چاہ رہے ہیں, ان کی برسی اور جو. اچھا پہلے تو وہ شخص کافی تھا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں لکھ پاتے, مطلب it was very sort of عجیب تھا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا. ہم تو پریشان ہی ہو گئے, میں اور میری بہن. اچھا جب وہ فائنلی سب کچھ ہو گیا تو کہتے ہیں بس 4 منٹ ہے میرے پاس, جلدی مجھے بتائیں فیصلہ کریں گے آپ نے کرنا ہے کہ نہیں, کیونکہ میری اہل حدیث کی مسجد کا جمعہ جو ہے نا مس ہو جائے گا. جب اس نے یہ کہا میں نے کہا دیکھو بھائی آپ 4 منٹ کے بعد بھی کہیں جمعہ ہوتا ہوگا وہاں پڑھ لینا. میں اکثر آپ کو مائنڈ سیٹ کی بات بتا دوں. اس نے کہا کہ وہ جو بریلوی کی مسجد ہے اور وہ جو وہاں دیوبندی کی مسجد ہے میں وہاں جاؤں گا, آپ کا مطلب ہے. جب اس نے یہ کہا تو میں تو حیران ہو گئی, کیونکہ مجھے اتنی زیادہ ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں ہے بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث کی. میں نے کہا دیکھو بھائی تم جہاں بھی جا کے نماز پڑھو گے نا, اگر تمہارے دل سے نیت ہوگی وہ قبول ہو جائے گی. تو کیوں تم اتنا فریٹ کر رہے ہو کہ 4 منٹ نہیں تو 10 منٹ, کیونکہ جمعہ ہے مجھے پتہ ہے ڈفرینٹ, اور ہمارے ادھر مسجد ہے اس میں تو 1:45 بجے ہوتا ہے. تو اس طرح میں نے اس سے جب بات کی نا سر, اس نے مجھے جو بتایا وہ کنڈیشننگ کی بات یہ ہے کہ بچپن سے اس نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی جو ہیں داتا صاحب کے پاس ہم گئے تھے, گامے شاہ کے سامنے تھا ان کو آفس. اب وہاں اس نے کہا یہ بریلویوں کا گڑھ ہے. گڑھ ہے یعنی کہ ادھر اگر آپ کسی کو بات کریں گے, اس نے کوئی اشرف تھانوی کا ذکر کیا اور کوئی کسی اور شخص کا بھی, کہ اگر کسی کو آپ کہہ دیں گے نا کہ وہ والی ٹرانسلیشن قرآن پاک کی چاہیے جو اشرف تھانوی نے کی ہے تو وہ آپ کو گولی مار دے گا. اگر آپ کہیں گے کہ مولانا مودودی کی چاہیے تو وہ آپ کو مار دے گا. So I was terrified after hearing all this. اور مجھے تو بڑا خوف آیا. میں نے کہا یار یہ لوگ, اور میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ہر انسان کا معاملہ اس کے خدا سے ہے, تو تم صرف نماز پڑھیں, آپ دل سے پڑھیں نہیں. سر اس کا کہاں تک ہم اس میں کنونس کر سکتے ہیں کسی کو, یا کنونس کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. ان کی بچپن سے کنڈیشننگ ہوئی ہے کہ بریلوی کی مسجد میں اہل حدیث نہیں جائے گا, اور اہل حدیث جو ہے وہ وہاں نہیں جائے گا دیوبندی کی مسجد میں. اور یہ سب جانتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں, یہ سب مانتے ہیں, یہ سب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں فرقے واریت کو ناجائز حرام قرار دیا. ہم صرف مسلمان ہیں اور کچھ نہیں. یہ جانتے ہیں. کیا کہہ دیا ہماری بہن نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ اہل تشیع کی مسجد میں چلے جائیں. وہ تو ابھی تک تو آپ کو برداشت کیا تھا, اس کے بعد تو وہ ایک جائز قتل کرتے ہیں. وہ تو اگر یہ ذہنیت کیا ہے, وہ ایک صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک میں مووی دیکھ رہا تھا, اس میں ایک عیسائی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ وہ ان کا بھی یہی کچھ ہے. The Pope has said if you will kill them it's not going to be murder, you will go to the paradise. Murder, you know, killing them is not murder. میں نے کہا یار یہ ہمارے ہاں تو یہ جو ہے نا یہ بدتمیزی, یہ شیطانی بدتمیزی یہ ہر جگہ ہے. جی آپ فرمائیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ کے دل کی کیفیت ہے, میرا یہ خیال ہے پرسنل. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ برسی نہ مناؤ, اٹس ناٹ اے برسی. ان کی 14 اکتوبر کو تھی اور ہم نے پوری فیملی کو صرف ان کو یاد کرنے کے لیے بلایا. ہم اس میں جو پڑھنا ہے وہ ہم خود پڑھ لیں. ہم اس وقت بیٹھ کے ان کے لیے پڑھیں گے نہیں, ہم ان کو یاد کرنا چاہتے ہیں the way she مطلب lived her life, اور ان کی اچھائیوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں. اور تمام اپنے نانی نانا دادی دادا اس طرح سے ہم ان کو سارٹ آف سیلیبریٹ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. مجھے بھی اس کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے, ان کے اپنے آباء و اجداد کے لیے انہیں یاد کرنے کے لیے
اپنی فیملی کو اکٹھا کرتے ہیں. تو اس کا نام شاید لوگوں نے برسی رکھ دیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے ہی کام کرتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں جان لیں کہ ہر انسان کا جو ہے نا فہم انڈرسٹینڈنگ اس کی اپنے حالات پوزیشن سے ہوتا ہے. یہ جو ابھی بات کر رہی تھیں سختی کی، ہمارے یہاں یہ بڑی پرابلم ہے. میں آپ کو ابھی قرآن پڑھا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں، یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض چیزیں میرے ہاں غلط ہیں. آدمی آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، اور اس سیکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے بات بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گا، ہم آرام سے سوچیں گے، اس طرح ہمارے یہاں تبدیلی آئیں گی. ہمارے یہاں جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ جلد بازی. انہوں نے جو بات کی ہے، یہ بات کیسے کی ہے، ذرا ان کو سنائیں، ان کو ان کی بات کا توڑ بتائیں. میں گزارش کرتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. ہیونگ سیڈ دیٹ، میری گزارش یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے کام ہم کرتے ہیں. ایک کام ہے دینی کام، اور ایک کام ہے جو دینی کام نہیں ہے، دنیاوی کام ہے. ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان میں یہ جو دوسرا ٹائپ کا کام ہے، دنیاوی کام جن کو میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے تو صرف اللہ کی طرف سے ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کام ناجائز نہیں ہونا چاہیے. ہم کھا پی رہے ہیں، ہم شراب نہیں پی سکتے، ہم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، وغیرہ وغیرہ. جو دینی کام کیا ہے؟ عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، وغیرہ وغیرہ، جو دین سمجھے جاتے ہیں. اس میں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن، اجازت چاہیے. آپ نے کیا ہے تو وہ دینی کام ہوگا. میں اور آپ کسی نئی نماز کو، کسی نئے دینی تہوار کو ہم شروع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین آپ ہی کا لایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے جب بھی کوئی یہ کام کرے گا، میں ان کو اصولی بات بتا دوں گا، اور میں ان سے کہوں گا کہ اس کی روشنی میں آپ غور کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ بڑی غیر فطری بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے والد صاحب کے انتقال کا دن آ گیا، اگرچہ کہ ان کے انتقال کو اب 41 سال ہو گئے، تو مجھے اس دن اپنے والد یاد نہ آئے. کیسے ہو سکتا؟ لیکن کروں کیا میں؟ اس میں اگر کوئی میں دینی عمل کروں گا تو دینی عمل کے لیے تو مجھے وہاں سے سینکشن چاہیے. لیکن دنیاوی عمل، جیسے میرا دوست جو ان کا شاگرد تھا، ہر اس دن مجھے ایک پیغام بھیجتا ہے کہ یار خالد، اب اتنے سال ہو گئے مگر تمہارے والد کو میں نہیں بھولا. یا اپنے گھر میں کچھ کر لیں، آپ ان کے بارے میں گفتگو کریں، ان کو یاد کریں، ان کی اچھی باتوں کو، بعد میں دعا کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس سے آگے کی جو بات ہے، جو دینی بات بن جاتی ہے، اس میں میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے آگے کی بات یہی کہ قرآن پڑھنا اور ان کو بخشنا، یہ اب دینی عمل ہو گیا نا. تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جانتے ہیں نا، 2 ہجری میں حضرت حمزہ آپ کے چچا شہید ہو گئے. تو پھر 3 ہجری سے ان کی دینی برسی منانا شروع کر دینا چاہیے تھا. ایسا نہیں، یعنی یہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں سرے سے. جیسے مثال کے طور پر مرنے کے بعد نہلانا ہے، غسل ہے، کفن ہے، نماز جنازہ ہے، قبر میں اتارنا ہے، دعا کرنا ہے. ہمارے ہاں 2 دن کے بعد پھر ایک دینی عمل ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس دینی عمل میں صرف آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. اس دینی عمل کے پیچھے جائیں گے کیا ہوگا؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مکمل علم دے دینا، جیسے کہ ابھی یہ آ گیا ہے تو لگتا ہے کہ شاید ہو ہی جائے، تو ادھر سے پیچھے جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ آج سے 500 سال پہلے ایک ہندوستان کے بزرگ نے اس کو شروع کیا، تو آپ بھی کہیں گے کہ یار واٹ از دس، میں اللہ کے پیغمبر کے دین کے علاوہ یہ بھی کام کر رہا ہوں. سو
اس میں ہمیں حساس ہونا چاہیے، اتنا ہی حساس ہونا چاہیے جتنا قرآن کے بارے میں. یہ سنت ہے نا، جو دینی اعمال بھی ہیں وہ اصل میں سنت، وہ سنت حضور کی سنت ہوگی. جیسے ہم قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 114 صورتیں، دعائے استخارہ کیا شاندار دعا ہے، اس کو 115ویں سورہ نہ بنا لیں. یہ کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن پڑھ تو سکتے ہیں. ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، یعنی قرآن میں اضافہ کیے بغیر. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح سے کسی چیز کو باقاعدہ ایک دین کی حیثیت سے کرنا، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. مگر وہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور آدمی کہتا ہے نہیں اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے. میں اس کو بھی کنڈیم کروں. نہیں بھائی، دین سب سے پہلے سیکھنے سکھانے کی چیز ہے. اور انہوں نے بڑی صحیح بات کی، ہم سب کنڈیشنڈ ہیں، بلکہ ایئر کنڈیشنڈ ہیں. ہم سب کچھ نہ کچھ متعصب ہیں. اور سچی بات یہ ہے، اور یہ میں نے خود محسوس کیا اپنے بارے میں بھی، دوسروں کے بارے میں بھی. دوسروں کے بارے میں تو ان کی شکل سے نظر آ جاتا ہے. میں نے ایک بات کی، مائی گڈنس یار مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اٹ واز ٹو ہارش ٹو میک دیٹ اسٹیٹمنٹ. اس بارے میں سینسیٹیو ہونا چاہیے، جیسے اس بارے میں بھی سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ دین کے بارے میں کوئی غلط بات عام نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم نہ بتا سکیں. ایک بیلنس اختیار کرنا چاہیے. جی 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 یہ تو آپ ہر روز کر سکتے ہیں. الحمدللہ. سینکشن یعنی آپ سے ابتدا ہونی چاہیے نا، یعنی کوئی اور تو اپنی طرف سے کر لیا. اور میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور سے اوریجنیٹ والی ہونے والی بات ہوگی نا، وہ دین کے اصولوں کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی. اس میں کوئی نہ کوئی اور ایڈیشنل پرابلم ہوگی. مثال کے طور پر ایصال ثواب، اس میں یہ ہو جائے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں ثواب ان کو پہنچے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم دعا نہیں کر سکتے. میں نے کہا ضرور کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دعا میں دینی پرنسپل یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ڈھیر ساری گنجائش ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی رحمت سے معاف کرے گا. اس نے پروسیس یہ رکھا ہوا ہے بالعموم کہ کوئی مانگے گا کہ میں کروں، کوئی مانگے گا معاف کر دوں، یہ ہوگا. لیکن جہاں گنجائش نہیں ہوگی وہاں نہیں ہوگا. وہ تو اس کی مہربانی ہے، مگر اس چیز کو اس نے اپنے حساب کتاب میں سینکشن نہیں کیا کہ میں نے کسی کے لیے کوئی نیکی کا عمل کیا، حالانکہ اس نے مجھے نہ ٹرین کیا نہ مجھے اس نے سکھایا. اور میں نے کہا جی یہ میں نے سورہ ملک پڑھی ہے، یہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ثواب مل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کا حساب کتاب ختم ہو گیا، آپ کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو یہ ٹرانسفر انٹری کیسے جائے گی؟ سر یہ بتائیں ذرا، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی پڑھا قرآن مجید پڑھا اس طرح تو ہماری میں دعا مانگتی ہوں، کبھی اس طرح ہوا روزہ رکھ لیا، کبھی قرآن کہ یہ میری امی کو پہنچ جائے، میری والدہ کو پہنچ جائے، میں یہ دعا مانگتی ہوں. تو سر یہ کہنا صحیح نہیں؟ دیکھیں صحیح غلط میں کون ہوتا ہوں؟ میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں جو میں بات صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی 2 آیات ہیں، آج ہی ہم نے ان کو پڑھا ہے. ایک آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کیا. اور دوسرا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میں آپ سے گزارش کروں اگر یہ 2 آیات نہ ہوں تو پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ آخرت کا تصور ہی بگڑ جائے گا. اس لیے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا کسی اور کو اجر مل جائے گا اور کسی اور کا اجر مجھے ملے گا. تو پھر میری آزمائش نہیں ہے، پھر تو پلس مائنس ہوتا رہے گا. لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک منٹ،
کہ اس میں السلام علیکم. بڑی مہربانی جناب سر آپ کی. آئی تشریف آئی. اللہ کا شکر. اللہ کا شکر ہے الحمد للہ. نہیں میں ایکچولی 3 weeks, لیس دین 3 weeks. 3-4 دن تو میرے بھائی کے وہ تھے, بیٹے کی بھتیجے کا ولیمہ تھا, وہاں تھا. اس کے بعد آئی تھنک اٹ واز 10 days, جس میں جی زیادہ تر وہ لنڈن میں تھا. ایک دن مینچسٹر میں رہا, اور لنڈن ہی والے ٹرپ میں برمنگھم چلا گیا تھا. ایک شام میں کیمبرج گیا تھا, باقی لنڈن ہی میں. آپ خیریت سے؟ اللہ کرم کریے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. نہیں بس جی, اب وہ ایک شاید وہاں سے سوال تھا